اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ احادیث میں سے ہے، یعنی اسے حضرت امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اور امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اور ترمذی نے سنن میں، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے، اور طرق امامیہ سے بھی اس من لا يحضره الفقیہ میں موجود ہے شیخ صدوق نے، پھر شیخ صدوق نے اسے امالی میں بھی نقل کیا ہے، فتال نیشاپوری نے روضۃ الواعظین میں نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے بحار میں نقل کیا ہے، اور بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ مضمون بہت سادہ ہے لیکن بہت توجہ طلب۔ فرمایا گیا ہے کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ عمر ہو لیکن عمر کے ساتھ عمل، حسن عمل ہو۔ طول عمر اور حسن عمل توأم ہو جائے تو یہ معیار خیر ہے، یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، سرفرازی ہے انسان کی۔ وشر الناس، اور بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اس کا برا ہو۔ طول عمر کے ساتھ عمل کی خرابی یہ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، شقاوت ہے، اور جبکہ طول عمر کے ساتھ حسن عمل یہ کمال سعادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ، اور اسی لیے دیکھیے دوسرے مقامات پر اور حدیثوں میں یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنی موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، موت طلب نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی طول عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا بھی اور کوشش بھی، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں حرام ہے، گناہ ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اسے ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرصت دی ہے عمل خیر کے لیے، آپ اس فرصت کو گنوانا چاہتے ہیں ہاتھ سے۔ عمر اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عمر میں برکت عطا فرمائے۔
طول عمر عطا فرمائے، لیکن یہ طول عمر حسن عمل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اعتقاد درست ہو، سوچ انسان کی اچھی ہو، تصورات اچھے ہوں اور اقدار اچھے ہوں اور اطوار اچھے ہوں۔ یہاں پر میں نے اطوار بالکل اردو مفہوم کے ساتھ ہی استعمال کیا ہے یہ لفظ۔ کردار اچھا ہو انسان کا، یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کی، چھوٹی سعادت نہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس دنیا میں جس قدر انسان کو موقع ملے سجدہ کرنے کا، طویل رکوع کرنے کا، طویل قیام کرنے کا، دنوں میں روزہ رکھنے اور راتوں کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تنہائی میں مناجات کرنے کا جتنا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، یہ طلب کرنا چاہیے انسان کو۔ اور اگر اس کے برعکس، اور صرف یہ تو ایک علامتی چیز ہے، انسان یہ جو رسوم ہے، رسوم شرعیہ، یہ رسوم شرعیہ ٹھیک ہیں، مگر جو اس کا باطن ہے، انسان فرض کیجئے اپنی جاب پر ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ بظاہر کھڑا ہوا تو نہیں ہے نماز کی حالت میں، قیام تو نہیں، اگر وہ اخلاص للہ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ کاش ہمیں فرصت ملتی اور ہم اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے، دل میں اللہ ہو، خیال اللہ کا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا جذبہ ہو، اور پھر مجبوراً کہ بھئی ہمیں حلال روزی کمانی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کہ حلال روزی کماؤ اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ اللہ نے جو عزت اور آبرو بخشی ہے، اس آبرو کو خود نہ گنواؤ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا دوسروں کے محتاج بن کر۔ تو یہ ذہن میں تصور رہے، اور اس کے بعد پھر بیوی بچوں کا خیال رہے کہ بھئی ہم اپنے قد یمین سے، اپنے زور بازو سے حق حلال کی کمائی کمائیں اور اپنی بیوی بچوں کا خرچ چلائیں، یہ بھی خدا کی رضا ہے، یہ بھی خدا کی مرضی مصلحت۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اگر ایک شخص جاب کر رہا ہے تو وہ بھی گویا اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، اور نماز کی حالت سے کمتر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ممکن ہے کہ بیشتر ثواب مل جائے، بڑھ کر مل جائے۔ وہ اللہ فیاض ہے، اور اسی لیے بہت سی حدیثوں میں اس طرح کے موازنے موجود ہیں، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا معصومین کی طرف سے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کون کتنی دیر تک نمازیں پڑھتا ہے مسجد میں کھڑا ہو کر یا مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کتنی کرتا ہے، تم پیسے کا معاملہ کر کے دیکھو کہ وہ پیسے کے معاملے میں کتنا سچا اور امین ہے۔ معیار ایمان یہ ہے، ایمانداری کا معیار یہ ہے۔ تو قیام فی سبیل اللہ، قیام عند اللہ، حضور خدا میں، محضر الہی میں انسان کا حضور، انسان کی باریابی، اس بارگاہ میں باریابی، یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں ہو، اس بارگاہ میں باریابی کے لیے شرط نہیں کہ انسان مسجد الحرام میں کھڑا ہوا ہو یا مسجد نبوی میں ہو۔ کمال معرفت حرمت الہیہ یہ ہے کہ انسان تمام عالم حل کو اپنے لیے حرم بنا لے۔ یہ جو زمین ہے نا، اس کو حل و حرم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ٹکڑا زمین کا ہے چھوٹا سا جسے حرم کہا گیا، باقی سب کیا ہے؟ حل ہے۔ اس حل کو ہم اپنے جذبے سے حرم بنا لیں،
تو یہ جو شان قیام ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے اجر کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو ایسی عمر حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کوشش اور دعا، اور موت کی کبھی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور مانگنی چاہیے موت تو بس اس شرط کے ساتھ، اس قید کے ساتھ، پروردگار موت آئے تو تیری راہ میں موت آئے، موت آئے تو شہادت کی موت آئے، موت آئے تو تیری راہ میں موت آئے، تیرا نام زبان پر ہو، تیرا کلمہ زبان پر ہو، اور تجھ سے ملنے کا جذبہ سینے میں ہو، اور پھر موت آئے تو جب آئے جہاں آئے، تیری مرضی ہے، موت نہیں طلب کرنی چاہیے، جینے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، جینے کا اہتمام کرنا چاہیے، جسم کا خیال رکھنا چاہیے، روح کا، نفس کا، ذہن کا، ماحول زندگی کو زندگی ساز بنانا چاہیے، ماحول زندگی کو زندگی کا امین اور محافظ بنانا چاہیے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم ماحول زندگی کو مسموم بنائیں کسی بھی لحاظ سے۔ اب یہ ہر انسان کے معرفت اور جذبے کے مطابق ہے کہ ذرا سا بھی اپنی زندگی میں جان بوجھ کر بشعوری طور پر ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے جو ماحول زندگی کو مقدر کرنے والا ہو۔ اب اس کی تشریح جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ ماحول زندگی، زندگی ساز، زندگی کا محافظ اور زندگی کا امین ہونا چاہیے۔ اور اسی کے برخلاف اب یہ جو کہا گیا نا کہ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، سَاءَ عَمَلُهُ یعنی کیا؟ کسی کا عمل خراب و برا کیسے ہوتا ہے؟ اگر زندگی کے ماحول کو مقدر کرنے والا عمل ہے تو بس وہی برا عمل ہے، وہی برا عمل ہے۔ اگر زندگی کے ماحول کو باقی رکھنے والا عمل ہے تو وہی عمل اچھا عمل ہے۔ اور اسی لیے وہ یہ بڑی ظریف اور دقیق بحث ہے، مگر ہے اب مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت و طریقت کے فرق کو بہت زیادہ زیر بحث لاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان میں سے اکثر حضرات واقعاً ان دقائق اور ان لطائف اور ان رقائق سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، بس کتابوں میں پڑھ کے اصطلاحیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب خضر ہیں اور جناب موسیٰ، اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور زندگی ساز ماحول کے مراتب سامنے آ رہے ہیں۔ اب وہ جناب موسیٰ اور جناب خضر یعنی عبد صالح، العبد الصالح، جسے قرآن مجید نے عبد صالح کہا ہے، قرآن مجید میں تو لفظ خضر نہیں ہے، وہ عبد صالح جسے اللہ نے خود اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا، علم لدنی، وہ عبد صالح جناب موسیٰ کو لے کے سوار ہوتے ہیں کشتی میں، اور کشتی میں بیٹھتے ہی اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اچھی خاصی کشتی، اور جناب موسیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں سب ڈوب مرے یہاں پہ؟ اب دیکھیے کون کہاں تک مأمور ہے اور مأموریت کس کی کہاں تک ہے، وظیفہ کس کا کیا ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے۔ جب بعد میں پورا واقعہ نہیں، بس اسی ایک جز پر بعد میں جناب خضر جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب موسیٰ، اصل میں یہ کشتی کچھ مساکین غریب لوگوں کی تھی جو اس سے اپنا کاروبار چلاتے تھے، چاہے وہ مچھلیاں پکڑتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں، سواری ادھر سے ادھر لے جاتے ہوں، اس کشتی سے وہ کماتے ہیں اور ان کی زندگی روزگار چلتا ہے۔ اور ادھر ایک بادشاہ ظالم ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہیں اور جنگ چھیڑے ہوئے ہے،
اور وہ ہر صحیح سالم مضبوط کشتی کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں اپنے فوجی بھر کے اور وہ بھیجتا ہے جو ناحق جنگ لڑ رہا ہے وہاں پر. تو میں یہ نہیں چاہتا، ہمیں مامور کیا گیا کہ یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ لگے اور وہ اس پہ اپنے سپاہی سوار کر کے وہ جنگ چلائے، جنگ آگے بڑھائے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی محفوظ رہے، اور یہ چھوٹا سا سوراخ ہم نے کیا، یہ تھوڑا سا پیسہ لے گا، یہ درست ہو جائے گی، ہیں بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. چھوٹا نقصان جو ہے وہ بڑے نقصان سے بچا لے گا. اب یہ یہاں پر کشتی میں سوراخ کرنا یہ سوء عمل نہیں ہوا، یہ حسن عمل ہے. کہاں تک زندگی کے فائدے ہیں دیکھیے نظر میں، نگاہ خضر میں کہاں تک کے معاملات ہیں کہ وہ یہ ادھر کے مساکین بھی محفوظ رہیں، ان کی روزی روٹی محفوظ رہے، ان کی کشتی غصب نہ ہو. یہ کشتی غصب ہو جائے گی تو اس پہ بادشاہ جو ہے وہ ظالمانہ جو جنگ چھیڑے ہوئے وہاں فوج لے جائے گا اور وہاں اور کچھ تو خون ہوگا. ادھر کچھ تو خون بھی کم سے کم ایک کشتی بھر تو بچا، اور ادھر ان مساکین کی مدد ہوئی. تو حسن عمل اور سوء عمل کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کون کس پیمانے پر جا کر زندگی ساز اور زندگی کو محفوظ رکھنے والا اور زندگی کو پیمانہ حق کے ساتھ ہم آہنگ رکھ کر بچانے والا عمل انجام دیتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ظرافت کے ساتھ زندگی کے مسائل کو سمجھیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے ساتھ عمل بجا لائیں. حسن عمل اس کی خدمت میں نظر کریں، اور یہ سلیقہ نہیں آ سکتا جب تک کہ قول مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہ ہو اور سیرت معصومین، سیرت اہل بیت سامنے نہ ہو. سیرت اہل بیت سامنے نہ ہو. کب صلح کرنی ہے، کب جنگ کرنی ہے، کس سے مسکرا کے پیش آنا ہے، کس سے غیظ و غضب کے ساتھ پیش آنا ہے، کس چیز کا نام حسن عمل ہے، یہ معیار ہمیں معصوم عطا کرتا ہے. پروردگار معصوم ہی کے وسیلے سے ہمیں معیار حسن عمل عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل